إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على بسم الله الرحمن الرحيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته من كل أهوال من أهوال المقتحم دع مدعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم. نصارى لوگ جو اپنے نبی کے لیے کہتے ہیں وہ تو ہم ایسا تو نہیں کہیں گے، دع مانے چھوڑ دو اس چیز کو جس کا دعویٰ کیا نصارہ نے اپنے نبیوں کے بارے میں. اس کے علاوہ واحکم بما شئت مدحا فيه واحتکم، جس قدر چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں کہہ اور سن. اس کا خلاصہ یہ ہو گیا کہ الوہیت یعنی اللہ تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے برابر نہیں مانیں گے، اور نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس کا حکم دے گئے کہ شرک نہیں کرنا. بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید کی امت کو، بلکہ دعا بھی کی. یہ اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر مبارک جو ہے وہ لوگوں کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ نے اوجھل رکھی، یعنی پہرے پر پہرے ہے، پہرے پر پہرے ہے، دیوار ہے، دیوار پر دیوار ہے، پھر جالی ہے اور پتہ نہیں کیا. یہ اللہ تعالیٰ نے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی تو خلاص ہوگی کہ میری قبر کو عبادت کی جگہ یا اللہ نے بنانا جیسے کہ اور قوموں نے بنایا ہے. یہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ کو گھمائی. ورنہ حضرت مریم علیہ السلام کی قبر کے اوپر میں گیا بالکل کھلی ہوئی ہے، سب کچھ کرتے ہیں یہ لوگ وہاں. یہ تو مانتے ہی ہیں نا تسلیث دین اللہ، تو وہاں سب کچھ جو اللہ جل شانہ کے ساتھ کرنا چاہیے عبادت بندگی وہ سب لوگ وہی کرتے ہیں. کوئی دیر میں کھڑا رہا لیکن پھر چونکہ دیکھا نہیں جاتا تھا اس لیے پھر وہاں سے روان بھی ہوئے. لیکن خبر مبارک کو ہم قبر تو مبارک ہے نا، مریم علیہ السلام کی قبر ہے، وہاں ٹھہرے زیارت کی. پڑھنا ورنہ تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا وہاں، اس لیے کہ گھنٹے بچتے رہتے ہیں وہاں. لیکن زیارت کی اور دیکھا اندر سے قبر، اس کے اوپر جو ہے کچھ بتیاں جلا رہے تھے اور یہ اور وہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر کی میں نے زیارت کی تو وہ بھی کھلم کھلی نظر آ رہی ہے، لیکن وہ ذرا تھوڑی سی پیک ہے، یعنی مطلب ایک دم کھلی نہیں ہے. لیکن آپ اگر سر اونچا کر کے یوں دیکھو تو اندر قبر آپ کو صاف نظر آئے گی. یہ اور انبیاء کی. لیکن اللہ جل شانہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو آپ نے آخری عمر میں فرمائی قبول کی. کچھ دن تو قبر کھلی رہی، پھر پردہ لگ گیا کپڑے کا. اس کے بعد پھر جو ہے دیوار، پھر جالی اور پھر جالی اور پھر جالی. اور ابھی تو جالی کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتے. ٹھیک ہے نا، ہاں لگانے دیتے، پتہ نہیں ہم لوگ کیا کیا کریں. یہ ساری اللہ پاک کی حکمت اور مصلحت ہے. تو کہتے ہیں اس چیز کو تو چھوڑو. منصب الی ذاتہ ما شئت من شرف منصب الی قدرہ ما شئت من عظم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ سے بڑی سی بڑی بزرگی کو آپ نسبت کر دو. شرط یہ ہے کہ اس میں الوہیت نہ پائی جائے، یہ یعنی خداوند قدوس کی جو صفات ہے وہ نہ پائی جائے. یہ اس لیے کہ کہتے ہیں آگے صاحب قصیدہ بولا فإن فضل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ليس له حد فيعرض عنه ناطق بفمه، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فضل کی، آپ کی فضل کی کوئی حد نہیں. بہت زیادہ فضیلتیں ہیں جو ابھی تک اتنے ہزاروں کتاب لکھنے کے بعد بھی اندر نہیں آئی. وہ آئی نہیں اور وہ آئے گی بھی نہیں. اور وہ اس کا پتہ کہاں چلے گا؟ قیامت کے میدان کے اندر. یہ اللہ جل شانہ نے اپنی حکمت سے اس کو کیا کر دیا ہے؟ چھپا دیا. بہت سی چیزوں کو اللہ جل شانہ نے چھپا دیا ہے. وہ اپنی حکمت ہوتی ہے، بندوں کی بھلائی ہوتی ہے. یہ اب تک جو ہے اتنی احادیث اور تفاسیر اور اتنا دفتر اور آپ کی سیرتیں اور اتنا لکھا جا رہا ہے، اتنا لکھا جا رہا ہے، لیکن اب تک میں تو یوں کہوں گا اس کا جو ہے ابھی 40واں حصہ ہی باہر نہیں آیا جو چھپا ہوا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آگے صاحب قصیدہ بردہ اسی کی طرف اشارہ فرماتے ہیں
لو ناسبت قدرہ آیاتہ عظما احیسمہ حین یدعا ذالک الذمم. یہ عزم کہتے ہیں کہ بزرگی. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اصلی مرتبہ ہے اللہ جل شانہ نے پیدا کرنے والے کون ہیں؟ اللہ. اللہ نے آپ کو جس مرتبے پر پیدا کیا ہے، جو آپ کو حیثیت دی ہے، اگر وہ دنیا والے لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جاتے اور تو آپ صلی اللہ، اور وہ اتنے بڑے مرتبے ہیں کہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کسی ہڈی کو بھی ہاتھ لگا تو زندہ ہو جاتی. یہ کہہ رہے ہیں صاحب قصیدہ بردہ کہہ رہے ہیں. اسی لیے تو اس یہ قصیدہ بردہ جو ہے اتنی کتاب ہے، اتنی کتاب یہ آپ کے پاس ہوگی بھی اتنا ہے، لیکن کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنی عظمت دی ہے، تو پھر جس کے بارے میں لکھا اس کی کیا عظمت ہوگی. یہاں بڑی بڑی کتابیں ہیں، اس کے مقابلے میں آپ دیکھیے اب اولیاء کرام کیا اس کا ورد ہو رہا ہے. جیسے تسبیح پڑھتے ہیں، کوئی روزانہ 1 مرتبہ پڑھتا ہے، کوئی روزانہ آدھی پڑھتا ہے، کوئی روزانہ 3 فصل پڑھتا ہے، کوئی روزانہ 1 فصل پڑھ کر 9 دن میں ختم کر لیتا ہے. 9 دن میں اس لیے کہتا ہوں کہ 10 فصلیں ہیں، لیکن جو آخری فصل ہے وہ تو ہر روز پڑھنے کی ہے. آخری فصل ہے وہ ہر روز پڑھنے کی. جتنا بھی آپ اس کے اندر اپنا طے کر لے کہ بھائی روزانہ 1 فصل پڑھنی ہے، تو 9 تک جانے کے بعد پوری ہوگی، کیونکہ 10ویں فصل جو ہے الفصل آخر، اس کے اندر دعائیہ کلمات ہے، دعا کرنی ہے. وہ عجیب ہے، بہت بہت عجیب ہے. وہ دعا کرتے ہیں، دھیان ہو تو آنکھ میں آنسو آ جائیں گے. یہ عجیب ہے. اس کے اندر جہاں میری نظر یہاں ہے نا، یہ 10ویں آخر مثال کے اندر اس کے اندر یہ ہے کہ یا اللہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھتا ہوں، محبت کرتا ہوں، دیکھو ایسا نہ کیجیو کہ میری یہ امیدیں الٹی ہو جائے. ٹھیک ہے. یا رب وجہ رجائی غیر منعکس لدئی کی وجہ حسابی غیر منخرط. یہ اللہ میں تو اس امید میں ہوں کہ میرے رسول سے میں درود پڑھتا ہوں، محبت ہوں، اپنا رسول مانتا ہوں، میری کوئی غلطی کی بنا پر میری اس امید کو آپ الٹی نہ کر دیجیے کہ تجھے کچھ نہیں ملے گا. تو وجعلہ مقبلا علینا ولا تجعلہ غاضبا علینا. یہ اللہ کچھ بھی ہو جائے میرے گناہ کو مت دیکھ، ان کو میری طرف متوجہ کر، میرے سے غصہ مت کر ان کو. وجعلہ مقبلا علینا، مقبلا میری طرف متوجہ کر، ولا تجعلہ غاضبا علینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میری طرف سے غصے میں مت لاؤ. اگر آپ کا غصہ میرے لیے ہو جائے تو آپ کو ٹھنڈا کر دو. یہ تو اللہ کے دربار میں. اور حضور کے دربار میں کیا ہوتی ہے؟ حضور کے دربار میں یہ ہوتی ہے کہ یا رسول اللہ ولن یضیق رسول اللہ جاؤ، کبھی آپ کو اللہ نے بہت بڑا مرتبہ دیا ہے، یہ مرتبہ آپ کا اس وقت مجھے کام لگے اذ الکریم تجلی باسم منتقم، جب اللہ جل شانہ انتقام کی صورت کے ساتھ ظاہر ہو. انتقام مانے کیا؟ بدلہ لینا، ہر گناہ کا بدلہ لینا. واللہ عزیز ذو انتقام. اور یہ قیامت کے میدان میں ہوگا، ان الواحد اللہ کہیں گا. تو جب صفت انتقام کے ساتھ اللہ جل شانہ کا جلال جوش میں آیا تو دیکھو آپ کا مرتبہ بہت بڑا ہے، یہ مرتبہ مجھے کام لگنا چاہیے، اور یقیناً کام لگے گا. تو یہ آخری فصل جو ہے نا میرے بھائیوں، یہ تو ہر روز پڑھنے کی جو ورد کرتا ہوں دعائیں ہے، اس میں عجیب عجیب دعائیں ہیں. تو اس میں ایک درود بھی ہے بہت عجیب قسم کا. تو مطلب یہ ہے کہ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہاں صاحب قصیدہ کہتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں لو ناسبت قدرہ آیاتہ عظما احیسمہ حین یدعا ذالک. آپ کا اصلی مرتبہ تو اتنا ہے کہ مردہ ہڈی کو ہاتھ لگائے آپ کا نام لے کر تو وہ زندہ ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بند اور ٹیک رکھا. ارے بھائی قبر پیک ہے کہ نہیں، عالم برزخ پیک ہے کہ نہیں، بہت ساری بیگ پیک ہے کہ نہیں، اس لیے اللہ حکمت ہے اللہ پاک یہ. تو اس لیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، آج تک جتنے دفتر آئے اس میں سے 40واں حصہ بھی ابھی باہر نہیں آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر یہ ہے اس کا انکشاف، یہ کھلتا اس امتی پر جائے گا کہ جو امتی جتنا زیادہ تعلق رکھے گا درود پاک پڑھنے کے اعتبار سے، سنت پر چلنے کے اعتبار سے، اور اس کو محبت کے ساتھ کرنا ہے. کس کے ساتھ؟ محبت کے ساتھ کرنا ہے. محبت بہت بڑی چیز ہے نا، محبت بہت بڑی چیز ہے. اسی لیے تو بات بزرگوں نے کہا ہے، میں نہیں کہتا ہوں، اگلی بات نہیں اور ان کی بات، لیکن میرے تو ذہن میں آ گئی کہ بعض لوگ بہت متقی اور پرہیزگار اور یہ اور وہ ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر کیا ہوتی؟ محبت کا مادہ، یعنی اس محبت کے ساتھ اور عشق کے ساتھ درود پڑھنا نہیں ہوتا ہے. تو اگرچہ ان کا چیز بیکار نہیں جاتی ہے، لیکن جو ایک عجیب روح ملنے والی ہے اس سے وہ جو محروم رہ جاتے ہیں.
ہاں یہ ارے سوچتے ہوگی کوئی کہتا ہے مجھے خواب میں حضور آئے، کوئی کہتا ہے مجھے آئی نہیں رہے. یہی چیز کام کر رہی ہے. یہی چیز کیا کر رہی ہے؟ بہت آگے نہیں جانا ہے نا. تو حب رسول، اس لیے میرے بھائیوں دوستوں قدر کرو، اس کی قدر کرو. ایسی نعمت کی قدر کرو کہ جس کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے آہ لگائی تھی کہ کاش میں محمد کا امتی ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم. نبیوں نے آہ لگائی. وہ ہم نالائقوں کو، کم درجے والوں کو کچھ نہیں، ہم کچھ نہیں ہیں ہم. اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھا، اس ناؤ میں رکھا. اب اس کی قدر نہیں کریں گے تو بہت زیادہ پچھتاوا ہوگا. سنتوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر اندر لاؤ اور درود پاک چلتے اٹھتے بیٹھتے پڑھا کرو، ہے نا. چلتے اٹھتے بیٹھتے پڑھا کرو. یہ بہت فائدہ ہے اس کے اندر. آپ دیکھیے آگے بات سنیں، بہت فائدہ ہے اس میں، چلتے اٹھتے بیٹھتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو آنکھ کھل جائے تو درود پاک نکل جائے زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم. اور مجھے ایک درود جو ہے وہ بہت دل پر لگتا ہے، صاحب جلال خیرات کا، مختصر سا ہے لیکن بڑے مزے والا ہے. سب درود مزے والے ہیں لیکن اس کی لذت کچھ. اللہم صلی علی نبی الرحمہ، اللہم صلی علی، یہ اللہ نبی رحمت کے اوپر رحمت دے. یہ ہے دلائل خیرات میں سب درود. لیکن مطلب یہ کوئی مختصر سیکھا ہو تو اچھا ہے، جلدی جلدی پڑھا جائے اور پھر ہے نا. ارے بھائی آ گئی بات سنیے. آپ جب سفر میں ہوتے ہیں یا ہوائی جہاز میں ہوتے ہیں تو بھوک تو لگتی ہے نا. اب ہوائی جہاز میں ہو اور بھوک لگی آپ کو، اور یہ کہے کہ وہ کڑی کا برتن لے آؤ، وہ چاول کا برتن لے آؤ، اور وہ سارا اتنا بڑا جیسے اچار کا لے آؤ، رکھیں گے کہاں؟ تو اس وقت کیا ہوتا ہے، ایک ڈبے میں کھانا آتا ہے. لیکن ایسا لگتا ہے کہ جو گھر پر بھی کھایا ایسا مزہ نہیں آتا ہے نا. وہ سب چیزیں ایسی پیسہ خرچ کے بنائی ہوتی ہے مختصر لیکن لذت والی ہے نا. حکیم الاسلام اس کو کہتے تھے کبھی کبھی، قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو ایسا ہے کہ ہمیں ایک تو درود پاک باقاعدہ کسی وقت کوئی دلائل خیرات یا وہ کرا اس میں سب درود آ جائے، لیکن ایک چلتے اٹھتے بیٹھتے گویا یہ صبر ہے ہمارا، اس کے اندر کوئی ایسی چیز مل جائے جو بہت لذت والی ہو. تو دیکھا آپ نے اللہم صلی علی نبی الرحمہ، اللہ رحمت بھیج رحمت والے نبی پر. وہ تو خود مجسم رحمت تھے، تو ان کے اوپر رحمت بھیج. تو اس کا مطلب کیا ہو جائے گا، یا اللہ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانک لے، ہے نا. اے رب تو ہی کریم اور رسول تو کریم، صدر شکر ہنستے میاں نے دو کریم. اللہ کا شکر ہے کہ ہم دو کریم کے درمیان میں ہیں. لیکن یہاں بھی وہ شرک نہیں ہے. کریم اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں اصلی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کریم کی صفت عطا فرمائی وہ کس نے؟ اللہ نے عطا فرمائی. یہ ہو جائے گا نا. تو کہتے ہیں یہ رب تو کریمی اور رسول تو کریم، صد شکر کی ہنستے میاں نے دو کریم، ہے نا. اللہ کا شکر ہے کہ ہم دو کریم کے درمیان میں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ.